السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی جس کے مصنف ہیں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے شرف انتصاب حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ایک ناکارہ امتی کا نذرانہ عقیدت۔ یہاں پہ فارسی کا شعر ہے: یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردہ ام، ہمچو گاہ عاجزم کوہ گناہ آوردہ ام۔ خاک بوسے نعلین رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد المصطفیٰ اعظمی عافیان۔ فارسی کا شعر نا، اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے لیکن ایک دم صحیح سے بھی ہم کو آ نہیں رہا ہے۔ باب نمبر 7 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا دوسرا سال، قبلے کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی آرزو کو پوری فرمانے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی: قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب میں واقع ہے۔ شمال مغرب مطلب نارتھ ویسٹ سائڈ میں۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، اور تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت ہی خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا، تو ان دونوں گروہوں کی زبان بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ سیقول الصفا والی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی ہے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت میں قبلے کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور دوسری آیت یعنی کہ یہ والی کہ اے محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ والی آیت جو ہے، دوسری آیت میں منافقین کی زبان بند کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اسی طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا۔
لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظہ حسنہ یعنی کہ اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، مگر نہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی تکلیفوں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام یعنی کہ بدلہ لینے کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر اور تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کی جانب دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں، جو لوگ تم سے جنگ کی شروعات کریں، ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی، اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جس کا ترجمہ ہے کہ جن سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی کہ مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئیں، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے غور سے دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئی تھیں، اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ یہاں پہ چند واقعات کا ذکر ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غصے کا پارا اتنا، غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن بن گئے، ان کی جان کا دشمن بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ ویسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینے والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی مدینے والوں نے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غصے میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بنا رہا اور اسلام کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا۔ تو کفار مکہ نے وہی عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں بھرا خط بھیجا، جس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی اس خوفناک خط کے بارے میں معلوم ہوئی، اس کی خبر ہوئی آپ کو، تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ اب دوسرا واقعہ ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینے کے رہنے والے سعد بن معاذ ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا
غصے میں آ کر کہ تم لوگوں نے بے دھرموں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔